یاجوج ماجوج کو حضرت آدم کی ڈائریکٹ اولاد حدیث میں ہی کہا گیا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ جہان کا کانسیپٹ ہے، ان سماوات کا کانسیپٹ ہے، کتنے جہان ہیں، کتنے سماوات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ڈائیگرام بنا کے بتاتا ہوں اسپیس ٹائم کیا ہے۔ جو ہماری اسپیس ٹائم ہے نا، وہ یہ کوئی ایک سیلیسچل باڈی ہوتی ہے۔ اب سمجھ لیں کہ یہ ستارہ جو ہے نا، سمجھ کے لیں، اب ہمیں سائنس نے بھی بتا دیا کہ ستارہ، اور قرآن پاک نے بھی بتایا ہے، بالکل اسی طریقے سے پے در پے بتایا ستاروں کی کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ ستارہ کہیں چلا گیا ہے، یہ پورا کا پورا اس نے یہ کرو بنا دیا ہوا ہے۔ دیکھیں، انتہا سے پہلے نا ابتدا کے اوپر ذرا سے زیادہ فوکس کر لیتے ہیں تاکہ سب کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں۔ آدم علیہ السلام کی کہانی احادیث میں اینڈ آف ٹائمز کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ یاجوج ماجوج کو حضرت آدم کی ڈائریکٹ اولاد حدیث میں ہی کہا گیا ہے، اور یہ بہت غور سے سمجھ لیں کہ سورۃ طلاق کی آخری آیت کے بعد تو یہ کثرت بالکل ہی ختم ہو گئی کہ خالی اسی کرے کے اوپر ہی سارا نظام چل رہا ہے جو چل رہا ہے۔ کہیں اور بھی یہ سارا کا سارا معاملہ ہے۔ جو ارض کا لفظ ہے قرآن پاک میں، وہ ان تمام تر ٹیرسٹرل پلینز کے لیے، ان سیاروں کے لیے، کہ جو کائنات کے الگ الگ سولر سسٹمز میں الگ الگ طریقے سے، ہمارے اپنے سولر سسٹم خالی ہمارا اپنا سیارہ تو نہیں ہے نا، تو باقی کے سارے سیارے بھی ارض ہی کہلائیں گے۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ جہان کا کانسیپٹ ہے، ان سماوات کا کانسیپٹ ہے، کتنے جہان ہیں، کتنے سماوات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ سورۃ طلاق میں یہ بھی بتا دیا کہ سماوات تو کئی جگہوں میں بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے، مگر یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے سماوات ہیں اتنی ہی ارض ہے۔ اسی کی مثال کے اوپر ہم نے دنیایں بھی بنائی ہیں، سیارے بھی بنائے ہیں۔ اس کا کیا تعلق ہے آدم کی کہانی سے کہ آدم کو تمام ارض کے اوپر خلافت دی گئی، صرف ہمارے کرے کے اوپر نہیں۔ اب ارض اگر ہر جگہ پہ ہے تو پھر ہر جگہ پہ خلافت اللہ تعالیٰ نے تو خالی تخصیص کے ساتھ اس کرے کا نہیں کہا، اس کرے کو تو اللہ تعالیٰ دنیا کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو نا ایک طریقے سے بتاتا ہوں، جس طرح سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، یہ میں آپ کو ڈائیگرام بنا کے بتاتا ہوں اسپیس ٹائم کیا ہے۔ جو ہماری اسپیس ٹائم ہے نا، وہ یہ کوئی ایک سیلیسچل باڈی ہوتی ہے، کوئی بھی ایک سیارہ ہے، ستارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ایک سیکنڈ کے لیے ستارہ ہی سمجھیں، کیونکہ میں سورہ واقعہ پہ آنے لگا ہوں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری نشانی ہمیں بتا دی ہے۔ جب ایک ستارہ یا کوئی بھی ایک سیلیسچل باڈی اسپیس ٹائم کے اوپر، یہ اسپیس ٹائم ہے، اس کے اوپر اپنا وزن ڈالتی ہے، تو یہ جو کرویچر بنتا ہے نا، یہ کرویچر باقی کی تمام تر چیزوں کو اس کی طرف پل کرتا ہے، اس کو ہم گریوٹی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ میں یہ 2 ڈائمینشنل پکچر بنا رہا ہوں، اصل میں تو یہ ملٹی ڈائمینشنل کرویچر ہوتا ہے۔ اب سمجھ لیں کہ یہ ستارہ جو ہے نا، سمجھ کے لیں، اب ہمیں سائنس نے بھی بتا دیا کہ ستارہ، اور قرآن پاک نے بھی بتایا ہے، بالکل اسی طریقے سے پے در پے بتایا ستاروں کی کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو ستارہ جب اپنا ویٹ، اپنا میس بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے اندر ایک خاص ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے نا ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے۔ اب میں اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں، میں انگریزی ذرا کم استعمال کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جیسے ہی اس کا وزن اب بڑھنا شروع ہو جائے گا، تو یہ اس کے کرویچر کو اور یہاں سے لے کے یہاں پہ لے آئے گا، ستارہ اب ادھر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے کرتے کرتے یہ ادھر، جیسے اس کا ویٹ اور بڑھنا شروع ہوگا، اس کا میس ایکومولیٹ ہونا شروع ہوگا، اس کو ہم بلیک ہول بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بلیک ہول یہ نہیں ہے۔ سائنس جتنا مرضی ترقی کر لے، قرآن پاک نے اس کو کس طریقے سے بتایا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ یہ غور سے دیکھیں اب آپ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں کہا نا، سورہ واقعہ میں 75 نمبر آیت میں، کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی۔ یہاں پہ ستارہ آ چکا ہے اب اپنا ویٹ میکسیمم گین کر کے۔ مسئلہ ہے سائنس یہاں پہ دیکھ سکتی ہے نا، اب یہاں پہ تو اتنی زیادہ میکسیمم پل ہوتی ہے اس کی گریوٹی کی کہ لائٹ بھی آگے نہیں جا سکتی۔ لائٹ بھی جتنی نکلتی ہے ستارے سے واپس کھینچ لی جاتی ہے، اتنی زیادہ کھینچ ہے اس کی، کشش ہے اس کی۔ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے وہ بلیک ہول، جو کہ ہمیں تصویروں میں نظر آ رہا ہے، یہ ہے وہ بلیک ہول۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ ستارے کے ختم ہونے کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ستاروں کے گرنے کی جگہ۔
اور سمجھیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بڑے آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ ستارہ جہاں پہ بھسم ہو جاتا ہے، یا ستارہ اپنی جو مٹیریل ہے وہ بالکل ڈسپرس ہو جاتا ہے اس کا، ایسا کسی بھی قسم کا قرآن پاک بالکل پوری طریقے سے آ رہی ہے. ہم جہاں سے بھی دیکھیں گے ہمیں یہی نظر آئے گا. یہ اللہ حصہ تو، یہ ستارہ تو نظر آ ہی نہیں رہا. ستارہ تو اصل میں اپنی حیثیت میں موجود ہے مگر ہمیں نہیں نظر آ سکتا. جدھر سے بھی دیکھیں گے آپ، جس مرضی اینگل سے دیکھیں گے، کیونکہ یہ بھی تو خیر 2 ڈائمینشنل پکچر ہے نا، اس کو آپ ملٹی ڈائمینشنل بھی دیکھیں گے تو ستارہ کہیں چلا گیا ہے، یہ پورا کا پورا اس نے یہ کرو بنا دیا ہوا ہے. اور اگر یہ کرو نہ بناتا، فار ایگزامپل یہ ستارہ ختم ہو جاتا، یہاں سے ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، تو اسپیس ٹائم کا کرویچر واپس آ جائے گا. اصل میں تو ایسے نہیں آ رہا، کیونکہ یہ بلیک ہول ہمیں بتا رہا ہے کہ ستارہ اپنی پوری کی پوری ویٹ کے ساتھ موجود ہے ادھر. اب اور سمجھیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی سوراخ نہیں ہوا، بینڈ ہوا ہے کچھ، یہ اسپیس ٹائم اتنا میکسیمم بینڈ ہو گیا. اب یہاں پہ جتنے بھی، یہ سورۃ طلاق کی تفسیر غور سے سمجھیں، یہ جتنے بھی ریلمز کراس کر رہا ہے، یہ سورہ ملک بتا رہی ہے ہمیں کہ یہ تمام تر سماوات کو کراس کرتا ہوا نیچے تک جا رہا ہے. کہاں پہ جا رہا ہے ہمیں بھی نہیں پتا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم جان لو 76 نمبر آیت میں کہ میں جو یہ قسم اٹھا رہا ہوں یہ کتنی بڑی قسم ہے. سمجھ رہے ہیں کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ نجوم جہاں پہ گر رہے ہیں. میں قسم اٹھاتا ہوں ان جگہوں کو جہاں ستارے گر جاتے ہیں. یہ وہ ہمارا والا آسمان ہے، یہ ہمارا جہان ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، اور پتہ نہیں کدھر تک جائے گا یہ. اب یہ جتنے بھی جہان یہاں سے راستے کھل رہے ہیں ادھر آنے کے، یہ اس ستارے نے یہ پورا کا پورا ڈور وے اوپن کر دیا ہوا ہے.